بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، سب کی خدمت میں پوری دنیا میں جو بھی مجھے سننے اور دیکھنے والے ہیں، سب کی خدمت میں ہر ایک مذہب کے انسان کو، میرے بھائی کو میں آداب پیش کرتا ہوں۔ قبول فرمائیں اپنی اپنی زبانوں میں۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ سبھی جتنی بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کے متعلق ہے۔ ان میں جو پیغام ہے، سبھی کتابوں کے اندر ایک ہی پیغام دیا گیا ہے۔ اب اس کو ماننے والوں کی بات ہے، کون کتنا مانتا ہے۔ تو آج کا بیان ہوگا کہ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن مانتے کتنے ہیں اس کی تعداد کم ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کرتے ہیں، ہر ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نہیں، تو کہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے۔ تو اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کیا کہا جو یہ نہیں مانتے۔ تو اس پر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و باحکمت ہے۔ اللہ سب اپنی پاک کتابوں میں ارشاد فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ میری مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا، یعنی ایک ذرہ بھی میری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو میں مسلمان، عیسائی اور ہندو، سکھ بھائیوں سے اور جین سے، بودھ سے، سبھی سے کہتا ہوں کہ اپنی اپنی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے یعنی ایشور نے، گاڈ نے، گرو نانک جی نے کیا سندیش دیا ہے۔ یہ میرا سبھی کے لیے ایک پیغام ہے۔ دنیا اور آخرت یعنی مرت لوک اور امر لوک میں کوئی ایسی جگہ یا ایسا کام نہیں جو اللہ کے حکم کے بنا ہو جائے۔ تو جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے، ان سے کہا گیا کہ اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچو۔ شری بھاگوت گیتا میں کہا کرم ہی بلوان ہے۔ شری بھاگوت گیتا میں کہا کہ کرم ہی بلوان ہے، یعنی اچھے کرم کرو، برے کرم مت کرو۔ ایسے ہی بائبل میں بتایا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو کہ جو کچھ بھی کہیں ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو تم ایک کام کرو، اس کی عبادت کرو، روزے رکھو، برے کاموں سے بچو، اور جن کاموں کو اس نے کھول کر منع کر دیا ہے انہیں بالکل مت کرو۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے، یعنی کہ جو ہم کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ کہا گیا کہ بھئی تم اگر اس بات کو تم نہیں مانتے ہو اور تم ہی جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو، تو تم اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچو۔ یہ ہر ایک کتاب میں یہ پیغام دیا گیا ہے، اور جن کاموں کو کھول کر کے منع کر دیا گیا انہیں بالکل مت کرو۔ اور یہی قرآن پاک میں مسلمانوں سے کہا، اگر تم یہ نہیں مانتے جو کچھ بھی برا بھلا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اگر تم یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ہم جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، تو تم برے کام مت کرو، اچھے کام کرو۔ بھائی اگر تم ہی یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ہی کر رہے ہیں، تو پھر تم برے کام مت کرو، اچھے کام کرو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور کسی کو دکھ مت دو۔ مگر میں اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ کسی میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس سے نیک اور برے کام نہ ہوں۔ کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ برے کاموں سے رک جائے یا اچھے کام نہ کرے۔
یعنی کہ وہ اچھے کام بھی کرے گا اور جو اس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیے برے کام وہ بھی کرے گا۔ تو جب یہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے اس کی مرضی سے ہے، تو اب ایک کام رہ گیا، وہ ہے اس کی یاد۔ کیا ہے؟ اس کی یاد ہے۔ بھائی جب اچھا برا جو بھی کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو اب کام کیا رہ گیا؟ اس کی یاد رہ گئی ہے۔ اچھے بھلائی اگر تم کر رہے ہو تو یہ بھی تم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، وہی کروا رہا ہے تو کر رہے ہو۔ اور برے کاموں سے اگر تم بچ رہے ہو تو اللہ ہی بچا رہا ہے تو بچ رہے ہو، اور اگر ہو گیا ہے تو بھائی اس سے توبہ کرو۔ تو اس کے لیے آگے بیان ہوگا، اس کے لیے کیا کام بتایا۔ تو جب یہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ بھی ہے اس کی مرضی سے ہے، تو اب ایک کام رہ گیا، وہ ہے اس کی یاد اور اس کا نام۔ تو سنو تلسی داس جی نے کیا کہا رامائن میں، تلسی یا جگ آئے کے کریے دو کام، دیوے کو ٹکڑا بھلا لیوے کو ہر نام۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس جگ میں آ کر کے دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ اور اس کا نام لیتے رہو، لیوے کو ہر نام۔ اسی بات کو اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم۔ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جو اللہ کو یہاں 4 آدمیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ اس کو ملائکہ میں، فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہے۔ سمجھے؟ اس کو جو آدمی اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ تو اب یہ سمجھو کہ اس آدمی کا کیا رتبہ ہوگا جس کو اللہ اکیلے میں یاد کرے، یعنی کہ جو اس رب کا، کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں بنایا، خلق کیا کل کائنات کو، وہ ہمیں اکیلے میں یاد کرتا ہو، تو اس آدمی کا کیا رتبہ ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مگر جو دوسروں کو جتانے کے لیے اس کو یاد کر رہا ہے، تو ابھی وہ ایمان نہیں لایا، وہ اس کو یاد نہیں کر رہا۔ جو دوسروں کو جتانے کے لیے یاد کر رہا ہے یا دوسروں کو جتا رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ اس کا تو بھگوان، اس کا ایشور، اس کا اللہ تو وہ ہے جسے وہ جتا رہا ہے۔ جس کو وہ آدمی جو کسی کو برا سمجھتا ہو، یعنی کہ بھئی اس کا خدا تو وہ ہے جس کو وہ جتا رہا ہے۔ جس کو خدا اکیلے میں یاد کرتا ہو، دیکھو اس کی کتنی مہمہ ہے، اس کا کتنا رتبہ ہے۔ لیکن وہ آدمی جو کسی کو برا سمجھتا ہو، وہ ابھی ایمان نہیں لایا۔ اگر آپ یہ ایمان لے آئے کہ بغیر رب کی مرضی کے کہیں کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ یہ ایمان لے آئے بغیر رب کی مرضی کے کہیں کچھ نہیں ہوتا، تو اب جتنے برے آدمی ہیں انہیں برا مت جانو۔ جتنے بھی برے آدمی ہیں اب انہیں برا مت جانو۔ یہ سوچو کہ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے۔ بھئی یہ تو وہ کر رہا ہے جو اس سے کروا رہا ہے مالک۔ تو شکر اس بات کا کرو، برے آدمی کو دیکھ کر کے اسے برا مت جانو۔ یہ سوچو کہ یہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، یہ تو وہ کر رہا ہے جو اس سے کروایا جا رہا ہے۔ مگر شکر اس بات کا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس برائی سے بچا دیا۔ سمجھ گئے؟ شکر اس بات کا کرو کہ اللہ نے اس برائی سے تمہیں بچا دیا اور نیک کام کرا رہا ہے۔ اس بات کا شکر کرو اللہ کا۔ تو بھائی یہی سمجھانا اور یہی کہنا ہے، اور اسی بات پر ایمان اور یقین رکھنے کی بات ہے۔ یہ اس میں جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ اسی بات پر دلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مکمل ایمان ہے۔ لیکن جو کم عقل لوگ ہیں وہ اس کا الٹا مطلب نکالتے ہیں۔ بھائی ہر ایک انسان کیا، ایک ذرا سا اگر باریک کیڑا بھی ہے نا، تو وہ بھی اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے جو کام لینا اللہ پاک اس سے وہ کام لے لیتا ہے، اور پھر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو دنیا سے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسانوں سے بھی ہر ایک انسان کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ اپنے مقصد کو پہچانے۔
کچھ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اس لیے پیدا کیا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو دوسروں طرح طرح سے ایک دوسرے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو. تو اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی. یہ اسی بیان کا پارٹ 2 انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گا. یہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس لیے میں اس کو یہیں روک رہا ہوں، اور اس کو پورا سننے کے لیے پارٹ 2 ضرور سنیں اور ویڈیو کو پوری سنیں، تبھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. بیچ میں سے اگر کاٹ کے کوئی سنے گا تو وہ بات جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، وہ سمجھ میں آئے گی نہیں، آدھی بات آئے گی. تو اب انشاءاللہ اجازت، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.